الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک العالی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذکرى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی تمام لوگ ثنا تعریف و توصیف اللہ مجد الکریم کی ذات و برکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہجہاں اور درود و سلام کا نذرانہ حضور نبی مکرم رسول محتشم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز محترم محتشم سامعین کرام برادران اسلام نہایت واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ اعلیٰ سے کچھ آیات آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے ان کے ضمن میں کچھ باتیں حق بیان کرنے کی توفیق نصیب آمین اور مجھے آپ کو قابل عمل باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ مکی صورت ہے اور حضور کو بڑی محبوب صورت تھی۔ تہجد کی نماز میں آقا کریم پہلی رکعت کے اندر سورہ اعلیٰ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور جمعہ مبارک کی ایک رکعت میں بھی حضور اسی کی تلاوت فرماتے تھے اور حضور نے اپنی امت کو آخری نماز جو پڑھائی اس میں بھی حضور نے سورہ اعلیٰ کی تلاوت فرمائی۔ تو اللہ مجھے آپ کو اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، پاکی بولیے اپنے رب کے نام کی جو سب سے بلند و بالا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہی عقبہ بن عامر ہے کہ جن کی پشت پہ میرے رسول نے اپنا ہاتھ پھیرا تھا تو ان کے جسم سے خوشبو آنے لگ گئی اور پھر جس گھر میں حضرت عقبہ بن عامر رہتے تھے یہ خوشبو اس گھر سے بھی آیا کرتی اور جب انتقال کیا تو وہ خوشبو ان کی قبر سے بھی آیا کرتی۔ مدینہ کے اندر وہ گھر موجود ہے، اگرچہ وہ پکا ہو گیا لیکن خوشبو آج بھی اس گھر سے وہ اس لیے کہ میرے رسول نے ان کے جسم پہ اپنا ہاتھ پھیرا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب تک یہ صورت نازل نہیں ہوئی تھی ہماری جو سجدوں کی تسبیح تھی وہ کیا تھی؟ اللہم انی لک سجدت، مالک ہم تیرے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا اجعلوا فی سجودکم، اپنے سجدوں کی تسبیح اس سے بناؤ۔ سبح اسم ربک الاعلی سے سبحان ربک الاعلی، پاکی بیان کیجئے اس رب کی، اپنے رب کے نام کی جو سب سے بلند و بالا ہے۔ اور یہ بندہ کس وقت کہتا ہے؟ جب انتہائی تذلل کی حالت میں ہوتا ہے۔ سجدے سے زیادہ انسان کی تذلیل اور کوئی نہیں۔ سب سے افضل اعضاء بندے کے سر کے اندر، ناک سونگنے کی قوت سر کے اندر، آنکھ دیکھنے کی قوت سر کے اندر، دماغ سوچنے کی قوت سر کے اندر، زبان چکھنے کی قوت سر کے اندر، بولنے کی قوت سر کے اندر،
سب سے افضل اعضاء بندے کے سر کے اندر، اور سر مالک کی چوکھٹ کے اوپر، اور ناک رگڑ کے پیشانی رگڑ کے بندہ زبان سے کہتا گیا سبحان ربی الاعلیٰ، مالک دیکھ میرے سے کمینہ کوئی نہیں، تیرے سے اعلیٰ کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اگر بندہ سجدوں کی لذت سے آشنا ہو جائے تو سر اٹھا کے کبھی بھی اکڑ کے چل نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو کہا پاکی بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی جو سب سے اعلیٰ بلند و بالا ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ اب کیا پاکی اس لیے بیان کی جائے گی کہ وہ سب سے اعلیٰ ہے؟ تو فرمایا یہ بھی ایک وجہ ہے، لیکن اور وجہ کیا ہے؟ الذی خلق فسوی، وہ رب ہے جس نے آپ کو، جس نے تمہیں تخلیق کیا، فسوی اور نوک پلک سواری، تخلیق کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ اعضائے بدنیاں ہموار کی، نوک پلک بھی سواری۔ مجھے بتائیے اگر انسان کی آنکھوں کی جگہ پہ کان ہوتے اور کان کی جگہ پہ آنکھیں ہوتی، ہونٹوں کی جگہ پہ ناک ہوتا، ناک کی جگہ پہ ہونٹ ہوتے، ہاتھوں کی جگہ پہ پاؤں، پاؤں کی جگہ پہ ہاتھ ہوتے، تو انسان کیسا ہوتا؟ سب سے خوبصورت ڈیزائن کے اندر اللہ نے انسان کو تخلیق کیا اور اس کا وجود ایسا بنایا کہ اسے کسی کے آگے سر نہ جھکانا پڑے۔ آپ کتنے جانور ایسے دیکھتے ہیں جن کو کھانے کے لیے سر جھکانا پڑتا ہے، لیکن انسان سر نہیں جھکاتا بلکہ کھانا اٹھ کے استقاتا ہے۔ اس نے تمہیں تخلیق کیا، نوک پلک بھی سواری۔ اچھا دو ٹانگیں تھی، ایک ٹانگ تھوڑی سی چھوٹی بنا دی جاتی، سارا حسن بیکار ہو جاتا، ایک آنکھ کی تھوڑی سی روشنی کم کر دی جاتی، زندگی اجیرن بن جاتی، دماغ سے عقل کھینچ لی جاتی تو تمہارا وجود کس کام کرتا؟ ایک شخص ہے اور اس کو وہ قدے رانا رکھتا ہے، چوڑی چھاتی، ریشمی بال، نرگسی آنکھیں، گلابی ہونٹ اور قدے رانا، چلتا ہے تو رشک آتا ہے، بندہ دیکھ کے شش کر اٹھتا ہے، واہ واہ کیسا سونا نوجوان ہے۔ لیکن جب تھوڑا سا آگے گیا تو اس کی قمیض کے پیچھے اس کے گھر کا ایڈریس لکھا ہوا ہے جس پر رشک آ رہا تھا، ترس آنے لگ گیا، یہ بیچارہ تو پاگل ہے، اس کا توازن عقلی ٹھیک کوئی نہیں۔ اللہ کہتا ہے سب کچھ دیتا، عقل نہ دیتا تو کیا کر دیتا؟ اس نے تمہیں عقل کا چراغ عطا کیا، علم کا نور عطا کیا، تمہاری نوک پلک سواری اور تمہیں برابر ڈیزائن کیا، برابر ہموار بنایا۔ اچھا اس کا ایک معنی یہ بھی والذی قدر فہدی، اور جس نے اندازے پہ رکھ کے انسان کو بنایا۔ اس کا ایک ترجمہ امام راضی نے یہ بھی لکھا کہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی بکری کو چارہ ضرورت سے زیادہ دیا جائے تو وہ بڑھتے بڑھتے اونٹ بن جائے، اور کسی اونٹ کو چارہ کم دیا جائے تو وہ سکڑتے سکڑتے بکری بن جائے۔ بکری اونٹ نہیں بنتی، اونٹ بکری نہیں بنتا، چارہ کم ملے یا زیادہ ملے، تکا کوئی رب ہے نا جس نے راہ ہموار رکھی ہے، جو حد سے بڑھنے نہیں دیتا اور حد سے کم نہیں ہونے دیتا، کا وہ ذات تمہارے رب کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ والذی قدر فہدی، اور اس نے پھر تمہارے لیے ہدایت کا انتظام بھی کیا۔ ایک ہے جبلی ہدایت، انبیاء کے ذریعے بھی اللہ نے ہدایت کا انتظام کیا تو وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن جبلی اور فطری ہدایت یہاں سے مراد ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے وہ ماں کی چھاتی کی طرف لپکتا ہے، حالانکہ اس نے بولنا بھی نہیں سیکھا، سننے کا سلیقہ بھی نہیں، پڑھا کسی سے نہیں، لیکن اسے کس نے بتایا کہ تمہاری غذا تمہاری ماں کی چھاتی کے اندر ہے؟ تو کہا وہ رب ہے جس نے یہ سکھا کے بھیجا ہے، بلکہ اللہ نے انسانوں کو تو یہ ہدایت دی ہی دی ہے، اللہ نے جانوروں کو بھی یہ ہدایت دی ہے۔ کوئی باہر سے نہ بھی بتائے، بندے کو پتہ کسی کو تھپڑ مارنا بری بات ہے، دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے 2 انچ دبانا بری بات ہے، رشوت میز کے اوپر سے لی جائے یا نیچے سے لی جائے بری بات ہے، دودھ کے اندر پانی تھوڑا ملایا جائے یا زیادہ ملایا جائے بری بات ہے۔ اللہ نے فطرتی طور کے اوپر انسان کے سینے کے اندر یہ چیز رکھی۔ حضور کی مجلس لگی تھی، صحابہ بیٹھے تھے، حضرت وابصہ بن معبد نامی صحابی آئے اور جوتوں والی جگہ پہ بیٹھ گئے۔ آداب مجلس بھی یہی ہے، جہاں پہ جگہ ملے وہیں پہ بیٹھ جاؤ۔ ہاں صدر مجلس کو اختیار ہے، کسی کو کسی حکمت کے تحت آگے بلانا چاہے تو یہ اس کی مرضی۔ مجھے بتائیے جہاں پہ میرے حضور ہو وہاں صدر مجلس کوئی اور تو نہیں ہو سکتا۔ حضرت وابصہ آگے بیٹھے، حضور کی نگاہ پڑی، حضور نے فرمایا ادنو منی یا وابصہ، وابصہ اٹھو ہمارے قریب آ جاؤ۔ حضرت وابصہ کہتا ہے میں اٹھا، میں حضور کے قریب ہوا۔ حضور نے فرمایا وابصہ اور میرے آ جاؤ، کہتا میں حضور کے اور قریب ہوا۔
حضور نے فرمایا واپس اور نیڑے آ جاؤ. کہتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں. میں حضور کے اتنا قریب ہوا میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کو چھوئے. جب اتنا قریب ہو گیا تو حضور نے فرمایا واپس کوئی سوال پوچھنے آیا. اللہ اکبر. ڈٹھے برک قرآن دے پھول سارے. تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹا. تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقا اصلی چوڑ ڈٹا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہلا رات دینے ایو شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا دیتی تسا ہوڑ ڈٹھا سا ہوڑ ڈٹھا. اسلام فرمایا کرتے تھے تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے تو دیکھا ہے, سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا. ارے ماں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا. تو کینان کے اندر کنویں میں تلاش کر رہا ہے, وہ تو مصر کے تخت کا مالک بھی بنا بیٹھا. اللہ اکبر. اللہ نے یہ جو انسانی عقل ہے, میں کہتا ہوں یار کسی نے اندھیرے کے اندر بیٹھ کے لکھا تھا نبی دیوار کے پیچھے نہیں جانا, پھر اس کے اوپر ایک جماعت کھڑی ہوئی پہرا دینے کے لیے, مناظرے ہونے لگے اور نبی کے علم کو تولنے لگے. میرے استاد فرماتے ہیں یار کیسی مت ماری گئی ہے. تم سونار کے ترازو پہ رتی ماشے اور تولے کا حساب کرو گے تو ترازو حساب دے گا, منو دونوں کا حساب کرو گے تو ترازو ٹوٹ جائے گا. میاں تم نے اپنی ناقص عقل پہ تولنا تھا تو مجھے تول دیتے, میں تمہیں تول لیتا, بات ختم ہو جاتی. لیکن اس کو تولنے بیٹھ گئے جو تولے نہیں جا سکتا, جو فہم و ادراک عقل و خیرت کے زاویوں سے بھرا ہے. کوئی حد ہے ان کے عروج کی, خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. گمان سے گزرے گزرنے والے یا خود پڑے ہیں جہد کو لالے. کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے, سراغ عین و متا کہاں تھا, نشان کیف و الہ کہاں تھا. نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. کمانے امکا کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. وہی ہے اول وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن. اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. کوئی حد ہے ان کے عروج کی, بڑا غل بولا ہے. ایک کہہ رہا ہے سیر ہے, دوسرا کہہ رہا ہے سوا زیر ہے, تیسرا کہہ رہا ہے شٹامپ اور ڈالو. شرم نہیں آتی؟ میں کہتا ہوں تم نے نبی کے جسم پہ بشریت کا لبادہ تو دیکھا ہے, نبی کے سر پہ ختم نبوت کا تاج کیوں نہیں دیکھا؟ تمہیں نبی مکے اور مدینے کی گلیوں میں چلتا تو نظر آتا ہے, عرش کی روشوں پہ چلتا نظر کیوں نہیں آتا؟ ارے نادا جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا. وابسہ جو پوچھنے آئے ہو وہ تم پوچھو گے یا میں ہی بتا دوں کیا پوچھنے آئے. کہتے ہیں فروغت صبح آثار و دبور, چشم تو بھی نندائے ما فی الصدور. تیری نظر تو سینوں کے چھپے راز بھی جانتی ہے. اللہ اکبر. کا وابسہ جو پوچھنے آئے ہو وہ تم پوچھو گے یا میں ہی بتا دوں کیا پوچھنے آئے ہو. حضور اگر آپ بتا دیں تو پھر تو کمال ہی ہو جائے. حضور نے فرمایا سنو تم خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آئے, یہی سوال ہے؟ جی یا رسول اللہ یہی سوال ہے. کیا اس کا جواب مجھ سے لینا ہے یا اپنے آپ سے لینا ہے؟ عرض کی حضور جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں بنتا. فَضَرَبَ عَلَى صَدْرِهِ فَقَالَ اسْتَفْتِ مِنْ قَلْبِكَ. حضور نے 3 انگلیوں کو جوڑا اور حضرت وابسہ کے دل والی جگہ پہ مارا. کہ یہ مفتی اندر بیٹھا ہے, اسی سے پوچھ لے خیر کیا ہے شر کیا ہے. تجھے باہر سے فتویٰ لینے کی لوڑ کوئی نہیں. یہ وہ جبلی ہدایت فطری ہدایت جو اللہ نے ہر انسان کو عطا کی, بلکہ جانوروں کے سینے میں بھی رکھی. اس کی ایک مثال, ہمارے دیہاتوں میں جب مرغی کڑک بیٹھ جائے تو گھر والوں کا خیال بن گیا کہ چلو کچھ بچے مرغی کے نکلوا لیتے ہیں, کچھ بچے بطخ کے نکلوا لیتے ہیں. اب انہوں نے کچھ چھنڈے مرغی کے رکھے, کچھ چھنڈے بطخ کے رکھے مرغی کے نیچے. اب اس نے 25 دن کے لیے 30 دن کے لیے یا 21 دنوں کے لیے اس مرغی نے اپنے سینے کی ساری توجہ, اپنے سینے کا سارا فیض ان انڈوں پہ ڈالا تو مردہ انڈوں میں حرارت زندگی نمودار ہوئی, انڈوں میں جان بننے لگی. پھر مجھے کہنے دیجئے مرغی کے سینے کی توجہ سے بے جان انڈوں میں جان پیدا ہو سکتی ہے, تو نبی کے سینے کی توجہ سے مردہ دلوں میں جان پیدا ہو سکتی ہے. بچے نکلے, سبحان اللہ نا بھی کہتا میں خوش, آپ خاموش ہو کے میری بات سنیں. اب بچے نکلے تو بچوں کے اعضاء کمزور تھے. گھر والوں نے سوچا باہر چھوڑیں گے تو کوئی چیل کوا اٹھا کے لے جائے گا, انہوں نے باہر نہیں نکلنے دیا.
اب جب ان کے آزاد کبھی ہوئے پر پرزے نکل آئے، گھر والوں نے باہر نکالا، اب سامنے گلی انہوں نے عبور کی تو سامنے ایک جوہر تھا، چھپڑ تھا، تالاب تھا. اب جب بطخ کے بچوں نے وہ تالاب دیکھا تو انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، پانی میں چھلانگ لگا دی اور تیرنے لگے. مرغی کے بچے ہمت نہیں رکھتے کہ ایک قدم بھی آگے بڑھا، حالانکہ دونوں کی تربیت کس نے کی؟ مرغی نے. دونوں کو دانا کس نے دیا؟ مرغی نے. دونوں کس کی آغوش میں پلے بڑھے؟ مرغی کی. باہر سے انہوں نے کسی کو تیرتے نہیں دیکھا، آ کے کسی نے بتایا کوئی نہیں، لیکن کس نے ان کو بتایا کہ یہ تمہارا بازیچہ ہے، تمہارا مسکن ہے، تمہارے کھیلنے کی جگہ ہے، تم چھلانگ لگاؤ گے تو ڈوبو گے نہیں. اور مرغی کے بچوں کو کس نے بتایا کہ اندر جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے؟ کہ یہ تمہارے رب کی ذات ہے جس نے جانوروں کے سینے کے اندر بھی یہ ہدایت کا نور پیدا کر دیا. اس نے تمہیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ تمہارے لیے ہدایت کے راستے ہموار کر دیے. آگے فرمایا والذی اخرج المرعى، اور زمین سے تمہارے لیے چارہ نکالا. ہمارے دیہاتوں کے اندر جب کسان بیج ڈالتا ہے، اوپر سے سہاگا پھیرتا ہے، پانی چھوڑ دیتا ہے، اس کے بعد زمین اتنی چٹیل ہو جاتی ہے کہ شاید آپ کدال کے ساتھ بھی اکھیڑنا چاہیں تو آپ اکھیڑ نہیں پائیں گے، مشکل ہوگی. لیکن اتنی نرم و نازک کومپل جو ہاتھ کے لمس سے مرجھا جائے، وہ اتنی سخت ٹھوس زمین کا کلیجہ پھاڑ کے باہر نکلتی ہے، تو کوئی ذات تو ہے نا جو نکال رہی ہے. بلکہ ہم جب میٹرک کے اندر پڑھتے تھے تو ہمارے ٹیچر ہوتے تھے جوید اقبال سائی صاحب بایولوجی کے. ہم نے ان سے ایک دن پوچھا کہ ہم نے بعض دفعہ دیکھا پتھروں کے اندر سے درخت نکلا ہوتا ہے. عمومی طور پہ یہ جو پیپل کا درخت ہے آپ نے کبھی دیکھا ہو، یہ پتھر کے اندر بھی نکل آتا ہے. تم کہتے تھے جی وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہا کرتے تھے یہ رب کی قدرت ہے. ایک بندہ گوڈی کرتا ہے، پانی ڈالتا ہے، بیج اچھا ڈالتا ہے، زمین اچھی، رب نہ چاہے تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اور ایک پرندہ بیج کھا کے اڑا، کہیں پہ جا کے اس نے بیٹ کی، وہ بیج اس کے پیٹ سے باہر نکلا، پتھر پہ گرا، میرا رب چاہے تو وہاں سے درخت نکالا. کہ یہ تمہارے رب کی ذات، اس نے زمین سے تمہارے لیے چارہ نکالا، تمہارے لیے سبزہ نکالا. آگے فرمایا فجعلہ غثاء احوا، پھر اسے خشک کر دیا، سیاہ کر دیا. اس کا ایک ترجمہ تو یہ کہ جب سبزہ پانی وافر ملتا ہے اور وہ سیاہی مائل ہو جاتا ہے. اور دوسرا معنی یہ کہ جب وہ خشک ہوتا ہے تو توڑی بنتی ہے. خشک ہو جاتا ہے تو تمہارے جانوروں کے کام آتا ہے. اچھا یہ باٹی کا سیزن ہے اور لوگ جو ہے وہ مشینیں لگا کے تو گندم الگ کر رہے ہیں، گوسا الگ کر رہے ہیں، تو اتنی خشک ہے کہ جب آپ گزریں تو آپ کو سانس لیتے ہوئے دشواری محسوس ہوتی ہے. لیکن اتنی خشک توڑی کھا کے جب گائے بھینس دودھ دیتی ہے تو گھی اس میں سے بھی نکل آتا ہے. سبحان اللہ. یہ رب ہے نا نتیجے بدل رہے ہیں. کھانے والی چیز خشک ہے لیکن جو نکل ہے وہ تار ہے. دودھ ہے تو وہ تار ہے، گھی ہے تو وہ تار ہے. تو کہ یہ نکالنے والی ذات تمہارے رب کی ذات ہے. آگے ارشاد فرمایا سنقرئک فلا تنسیٰ، محبوب آپ کا رب آپ کو ایسا پڑھائے گا کہ آپ کبھی بھی بھول نہیں پائیں گے. بعض لوگ اس سے مراد صرف قرآن دیتے ہیں. حضور نے فرمایا انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اللہ نے مجھے قرآن بھی دیا اور قرآن جیسے دیگر علوم بھی میرے سینے کے اندر رکھے. فرمایا قرب قیامت میں ایک فتنہ آئے گا، جن کے پیٹ بڑے ہوں گے آنکھ اندر کی جانب ہوں گی، اور بڑے بڑے پیٹوں والے منبر پہ بیٹھ کے کہیں گے حلال وہی ہے جس کو اللہ نے حلال قرار دیا، اور حرام وہی ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا. کہا سن لو، جس کو میں حرام کر دوں ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے حرام قرار دیا، اور جس کو میں حلال کر دوں ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے حلال قرار دیا. ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں حالت روزہ کے اندر اپنی بیوی کے پاس چلا گیا. فرمایا کوئی بات 60 روزے رکھو، کفارہ ادا کرو. کہا یا رسول اللہ ایک روزہ رکھا تھا، بات یہاں تک پہنچی. فرمایا کوئی بات نہیں، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. کہنے لگا حضور میں اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا. اب آپ لائے نا بڑے سے بڑا مفتی، وہ یہاں پہ آ کے فتوا دے، کوئی مسئلے کا راہ نکالے. وہ کہے گا نہیں کر سکتا تو پھر اللہ تیرا معاملہ، جا کے اللہ سے توبہ کر. لیکن حضور کہتے کوئی بات نہیں، بیٹھ جاؤ. تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آیا کھجوروں کی ٹوکری لے کے اللہ کے نبی کو ہدیہ پیش کیا. حضور نے فرمایا وہ کسی نے مسئلہ پوچھا تھا، اٹھ کے کھڑا ہوا. حضور میں نے پوچھا تھا. کہا جاؤ یہ ٹوکری پکڑو، ان دو پہاڑوں کے درمیان جتنے مسکین ہیں ان کو یہ کھجوریں کھلا دو، اللہ تمہارا گناہ معاف کر دے. سبحان اللہ. وہ کہنے لگا حضور ان دو پہاڑوں کے درمیان میرے سے بڑا مسکین نہیں. حضور نے فرمایا خود کھا لے، اپنے بچوں کو کھلا دے، اللہ تیرا گناہ معاف کر دے. کہا جس کو میں حلال قرار دے دوں ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے حلال قرار دیا، اور جس کو میں حرام کر دوں ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے حرام قرار دیا. آگے فرمایا الا ماشاء اللہ،
مگر جو اللہ چاہے. علماء فرماتے ہیں استثناء کبھی واقع ہی نہیں. اللہ نے جو اپنے محبوب کو پڑھا دیا, رب نے کبھی چاہا ہی نہیں کہ میرا محبوب بھولے, تو اس لیے یہ استثناء واقعہ نہیں ہوا. انہ یعلم الجہر وما یخفی, کہ تمہارا رب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو, اور تمہارا رب جانتا ہے جو تم مخفی کرتے ہو. جو تم دن کے چٹے اجالے میں کرتے ہو رب وہ بھی جانتا ہے. جو ہوٹلوں کے بند کمروں میں کرتے ہو رب وہ بھی جانتا ہے. جو صبح کے اجالے میں ہجوم خلق میں کرتے ہو رب وہ بھی جانتا ہے. اور جو رات سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے گندگی غلاظت دیکھتے ہو رب وہ بھی جانتا ہے. حضرت خواجہ حسن بصری علیہ الرحمہ اپنی توبہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتا میں شاید طبیعت کا شخص تھا, سخاوت کا اللہ نے بڑا حظ دیا تھا, تو میں بازار میں جب جاتا تھا تو میرا مقصد کوئی کاروبار نہیں ہوتا تھا, میرا مقصد کوئی تجارت کوئی لین دین نہیں ہوتا تھا, بلکہ اس لیے میں جاتا تھا کہ وہاں پہ کوئی بھوکا ملے تو اسے کھانا کھلا دوں, کوئی پیاسا ملے تو اسے پانی دے دوں, کوئی مشکل میں ملے تو اس کی مشکل کو دور کر دوں, کسی کی ویسے مدد کر دوں. تو کہتے ہیں ایک دن میں بازار سے گزر رہا تھا تو میری نظر ایک حسین و جمیل خاتون پہ پڑی اور میں ٹک ٹکی باندھ کے اس کو دیکھنے لگا. کہتے جب اس کو دیکھنے لگا تو وہ میری نظر سے آگاہ ہوئی اور میرے قریب آئی اور کہنے لگی حسن بصری حیا کر. کہتا میں شاعر تھا, میں نے شاعرانہ جواب دیا. میں نے کہا کس سے حیا کر؟ وہ کہنے لگا, کہتا اس نے ایک جملہ کہا, میرے دل کی دستک ایسی اس نے میرے دل پہ دستک دی اور ایسی دل پہ چوٹ لگی, میری ہدایت کا سبب بن گیا. اور پھر وہ وقت آیا کہ حسن بصری زمانے کے امام بنے. کہتا قریب آئی اور کہنے لگی حسن بصری حیا کر. میں نے کہا کس سے حیا کروں؟ کہتا اس نے کہا اس سے حیا کر جو نظروں کی خیانت کو بھی جانتا ہے, جو سینوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے. حضرت خواجہ حسن بصری کہتا میں لوگوں کے درمیان کھڑا تھا تو میں تلقین کر رہا تھا, میں نے لوگوں رب کے دروازے پہ دستک دیتے رہو. جب دستک مسلسل دی جاتی رہے کبھی نہ کبھی تو دروازہ کھلتا ہے, کبھی نہ کبھی تو در کھلتا ہے. تو کہتا میں نے کہا مسلسل دستک دیتے رہو, توبہ کرتے رہو, کبھی نہ کبھی تو در کھلے گا. کہتا ہے مجمع سے خاتون اٹھ کے آگے بڑھی, اس نے ایک بات کی تو میرے پہ خشی تاری ہو گئی, اور جب آپ یہ آواز سنا رہے تھے تو پھر بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آئے تو حضرت بتا تو دے اس خاتون نے کہا کیا تھا؟ کہتے ہیں میں نے کہا لوگوں رب کے دروازے پہ دستک دیتے رہو, کبھی نہ کبھی تو دروازہ کھلے گا. کہتا ہے کہ بوڑھی اٹھ کے آگے بڑھی اور کہنے لگی واہ حسن بصری, پہلے مجھے یہ بتا کہ کبھی رب کا دروازہ بند بھی ہوا ہے؟ وہ تو وہ در ہے جو کبھی بند ہی نہیں ہوا. جنت کے 8 دروازے ہیں, کبھی کھلتے ہیں کبھی بند ہوتے ہیں, لیکن ایک دروازہ ایسا جو کبھی بند نہیں ہوتا, فرمایا وہ توبہ کا دروازہ ہے. وہ تو بند کرتے ہی نہیں. وہ کہتا ہے صبح شرم آتی ہے صبح آؤ, رات کو شرم آتی ہے رات کو آؤ, جمعہ خلق میں شرم آتی ہے اس میں آؤ, تنہائی میں ندامت ہوتی ہے تنہائی میں آؤ, رونا آتا ہے تو رو لو, نہیں رونا آتا تو کوئی بات نہیں. ایک بار زبان سے کہہ دو لب انسان تھا غلطی ہوئی مجھے معاف کر دے, کا سارے گناہ معاف کر دے. ہمارے سیالکوٹ کا ایک بڑا معتبر نام ہے علامہ عبدالحکیم حائی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے. آپ ایک واقعہ بیان کیا کرتے تھے, کہتے جو پرانے وقت تھے کسی محلے کے اندر 2 چور آ گئے, اور آپ جانتے ہیں جو ماضی کے اندر چوریاں تھیں وہ آج کی چوریوں کی طرح نہیں ہوتی تھی. اس وقت جو سب سے قیمتی سامان ہوتا نا گھر کا, وہ تانبے اور پیتل کے برتن, کو پہننے والا اچھا کپڑا, اچھا جوتا یا کوئی اناج کا ڈھیر. کہتے ہیں وہ سامان اکٹھا کرنے لگے, کوئی دستک ایسی کوئی شور ایسا ہوا کہ محلے والے جاگے, انہوں نے سامان چھوڑا بھاگ گئے. کہتے بھاگتے بھاگتے ایک شخص کو اتنا دور نکل گیا کہ وہ ہاتھ میں آنے والا نہیں تھا, چاند کی چاندنی تھی, چراغ لے کے بھاگ رہے تھے. ایک شخص قریب تھا کہ پکڑ لیا جاتا, اس کے ذہن میں ترکیب سوچی, مسجد کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھی, اس نے چھلانگ لگائی, مسجد کے اندر داخل ہوا اور ایسے کھڑا ہو گیا جیسے نماز پڑھ رہا ہے. اور وہ وقت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہمارے جو محلے کی سب سے پرانی مسجد جہاں پہ پہلے نماز پڑھنے جاتے تھے, بالکل چوتھی اور 5ویں جب میں پڑھتا تھا تو وہاں پہ کروٹ کہتے ہیں یہ پرالی کو, تو وہ پڑا ہوتا تھا, اس کے اوپر سجے ہوتے تھے. لیکن وہ دور کتنا سہانا تھا جب مسجدیں کچی تھی, ایمان پکے تھے. لیکن اقبال نے کہا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی فن نصیب. آج مسجد تو اچھی ہو گئی لیکن نمازی خالی ہو. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, برکہ طبعی نہ رہی, شعلہ میں کالی نہ رہی, رہ گئی رسم اعظام روح بلالی نہ رہی. مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے, یعنی صاحب اوصاف و حجازی نہ رہے. تو کہتے چھوٹی دیوار تھی, اس نے چھلانگ لگائی, اندر ایسے کھڑا ہو گیا جیسے نماز پڑھ رہے. کہتے پیچھے سے ایک شخص آیا, اس کو پکڑنے لگا, اس کے ساتھ ایک شخص دوڑتا آ رہا تھا, تو اس نے اس کا ہاتھ کھینچ لیا. کہنے لگا میاں کیا کر رہا ہے؟
کہنے لگا مجھے لگتا ہے کہ یہ چور ہے، اور ایسے کھڑا ہوگا ہمارے ڈر کی وجہ سے. اس نے کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ دیکھ تازہ وضو کے پانی کے قطرے اس کے جسم سے ٹپک رہے ہیں، حالانکہ وہ وضو تو نہیں تھا، وہ تو بھاگنے کی وجہ سے پسینہ آ رہا تھا. اس نے اس کو سمجھایا اور پیچھے لے کے چلا گیا. جب یہ باہر نکلے نا تو جو کھڑا تھا اس نے سجدے کے اندر سر رکھا اور کہنے لگا بار بار تیرے دارتے کو جھوٹا بھی ہے تو بچا لینا، وہ تو معاف کر کے راضی ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، اللہ وہ بھی جانتا ہے جو تم مخفی کرتے ہو. حضرت عمر فاروق اونچا قرآن پڑھنے کے آتی تھے اور سیدنا صدیق اکبر آہستہ قرآن پڑھنے کے آتی تھے. ذکر خفی جناب ابوبکر صدیق سے چلا ہے، آپ نے دونوں کو بلا لیا. عمر اونچا کیوں پڑھتے ہو؟ عرض کی حضور میرا خیال ہوتا ہے جہاں تک میری آواز جائے شیطان بھاگ جائے، سوئے ہوئے جاگتے ہیں. بڑا اچھا خیال تھا. کہا صدیق تم آہستہ کیوں پڑھتے ہو؟ عرض کی حضور جس کو میں سناتا ہوں وہ دل کی بھی سمجھتا ہے. اللہ اکبر. اس پہ اگر میں تفسیر بیان کروں، یہی پہ اپنی بات کا اختتام کر دوں تو میں سمجھوں گا کہ میں نے وہ بات آپ تک پہنچا دی. مخفی ذکر پہ بات چلی تو سنیے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں بیت المال میں گیا، حضرت ابوبکر صدیق کا دور ہمایوں تھا. میں نے وہاں پہ ایک رجسٹر دیکھا جس کے اوپر بیواؤں کے نام لکھے ہوئے تھے. ان کے آگے ان کے کفیلوں کے نام تھے. فلاں بیوہ کا جو ہے وہ کفالت کا ذمہ فلاں شخص کے اوپر. کہتے ایک نام ایسا تھا اس کے آگے کسی کفیل کا نام نہیں لکھا تھا. میں نے سمجھا شاید بھول گئے ہوں یا یہاں پہ کوئی ملا نہ ہو تو چلو اس کی خدمت میں کرتا ہوں. کہتا میں نے پتہ پوچھا، اس کے دروازے پہ پہنچا، دستک دی، آواز آئی کون؟ میں نے کہا خطاب کا بیٹا عمر. کیا کام ہے؟ کہا بیوہ ہو، بچے یتیم ہے، کوئی چیز چاہیے ہو تو لا کے دینے کے لیے تیار ہے. اس نے کہا نہیں سب کچھ ہے. کہتا میرے ذہن میں خیال آیا شاید آج کوئی مدد کر گیا ہوگا، میں کل آؤں گا. کہتا اگلے دن گیا تو پھر وہی جواب آیا. میں نے کہا شاید آج پھر وہ آ گیا ہوگا. میں نے کہا فلاں گلی کی فلاں نکڑ پہ میرا گھر ہے، کبھی کوئی ضرورت پڑے تو مجھے آواز دینا. کہتا 2-4 دن گزر گئے، کوئی پیغام نہیں آیا، میں دوبارہ آیا تو پھر وہی جواب ملا کہ سب کچھ ہے. کہتا مجھے حیرت ہوئی. میں نے کہا سر پہ شور کا سایہ کوئی نہیں، بچے تمہارے یتیم، کمانے والا کوئی نہیں، آتا کہاں سے ہے؟ کہنے لگی ایک شخص منہ اندھیرے آتا ہے، پکانے کے لیے راشن بھی دے کے جاتا ہے، جلانے کے لیے لکڑیاں بھی دے کے جاتا ہے، مشکیزے میں پانی بھی بھر کے جاتا ہے، بکریوں کا دودھ بھی دو کے دے کے جاتا ہے. کہتا مجھے تجسس ہوا. میں نے کہا عمر تو اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتا تھا، بڑا متقی پارسا سمجھتا تھا، تیرے سے نیک اس دنیا میں بستے. کہتا میں نے پوچھا آنے والا کب آتا ہے؟ کہا رات کے پچھلے پہر آتا ہے. کہتا میں ایسے زاویے میں کھڑا ہوا جہاں سے آنے والے کو دیکھ سکے. کہتے ہیں آنے والا آیا، یہ 3 بچوں کی خدمت کر کے جب واپس پلٹنے لگا نا تو میں نے کڑک دار لہجے میں کہا او جانے والے ٹھہر، تو کون ہے؟ کہتا اس پہ قدم روک گئے. میں نے سمجھا شاید خطاب کے بیٹے کی کڑک دار آواز سے ڈر گیا. کہتا میں قریب ہوا، اس نے چادر کی بکل کی ہوئی تھی. میں نے جب چادر پلٹی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. رات کے اس اندھیرے میں، تنہائی کے عالم میں، رات کے اندھیرے میں یتیم بچوں کی خدمت کرنے والا کوئی اور نہیں، وقت کا خلیفہ ابو بکر صدیق. کہتا مجھے تعجب ہوا، لیکن تعجب پہ تعجب ہوا، پاؤں میں جوتا بھی نہیں پہنا. میں نے کہا حضرت جوتا ہے نہیں کہ پہنا نہیں؟ کہا عمر قصدن نہیں پہنا. کہا کیوں؟ کہا یہ وقت میرے نیکی کرنے کا ہے اور لوگوں کے آرام کرنے. کہیں ایسا نہ ہو میرے قدموں کی آہٹ کی وجہ سے کسی کی نیند میں خلل آئے. کہتا ہے میں میرے جسم پہ کب کبھی تاری ہوئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. میں نے کہا حضرت یہ 3 بچوں کی خدمت کرنے کے لیے سارے دن کا اجالا پڑا تھا، رات کے اندھیرے کا انتخاب کیوں ہوا؟ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. کہنے لگے یار یہ بات نہ پوچھو تو بہتر ہے. اے داور حشر میرا نامہ اعمال نہ پوچھ، اے داور حشر میرا نامہ اعمال نہ پوچھ، اس میں بڑے بڑے پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. میں نے کہا نہیں عزت بتانا پڑے گا. کہتے ہیں رو کے کہنے لگے عمر میرے نبی نے کہا تھا ابو بکر کچھ نیکیاں ایسی کر دینا جسے صرف تو جانتا ہو یا تیرا رب جانتا. تو اسی بارے میں میرے رسول نے کہا تھا نا جس کو 4 گواہیاں مل گئی، مرنے والا بندہ بڑا کھرا تھا، مرنے والا بندہ بڑا سخی تھا، مرنے والا بڑا سچا تھا، بڑا پائے کا آدمی تھا، کہ اللہ بغیر حساب کے اس کی مغفرت فرما دے. حضرت عمر آگے بڑھے. حضور اگر کسی کو 3 ملی کہ عمر اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. کہتا حضور اگر کسی کو صرف 2 گواہیاں مل گئی کہا عمر اللہ بڑا سخی اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. کہتا پھر ایک کے بارے میں نے پوچھا نہیں اور حضور نے بتایا. اس لیے میں اور آپ اپنی ہمسائیگی کے اندر دیکھیں، ہماری ہمسائیگی کے اندر کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا، ہماری ہمسائیگی کے اندر کوئی نانے شبینہ کو ترس تو نہیں رہا. یہ اسلام کا مزاج ہے. بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو،
بلکہ میرا اسلام تو کہتا ہے گوشت بناتے ہوئے یا تو پانی زیادہ ڈال دو اور شوربے کی ایک پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو، یا رات کے ایسے زاویے میں کھانا تیار کرو غریب کے بچے سو رہے ہوں، اگر وہ بھی مچل گئے کہ ہم نے گوشت کھانا ہے اور غریب باپ نہ لا کے دے سکا تو جو کچوکے ان کے سینے پہ لگیں گے اس کا دعویٰ کس کے پاس ہے؟ تارا ٹوٹتا سب نے دیکھا، یہ نہ دیکھا ایک نے بھی، کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا، کس کا سہارا چھوٹ گیا۔ اور وہ کسی نے کہا تھا دوپہر کو صلاح دیتی ہے وہ بچوں کو اس ڈر سے کہ گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ اگر میری بات لمبی نہ ہو تو ایک شخص اسلام قبول کرتا ہے تو اسے پوچھا جاتا ہے تجھے اسلام کی کس قدر نے متاثر کیا؟ وہ کہتا ہے صرف ایک واقعہ سیرت کا میری ہدایت کا سبب بنا۔ وہ کیا؟ کہتا ہے میں ایک واقعہ میری نظر سے گزرا کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس نے کہا حضور 3 دنوں سے میرا بیٹا بچھڑا ہے، مل نہیں رہا۔ کہتا ہے قبل اس سے کہ حضور ہاتھ اٹھاتے اور باب حجابت کھل جاتا۔ ایک شخص جو بھی ابھی آگے بیٹھا تھا کہنے لگا حضور فلاں باغ کے اندر اس کے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھ کے آیا۔ اس نے سنا تو دوڑ لگا دی۔ حضور نے کہا بلاؤ۔ بلایا گیا۔ میاں بہت جلدی ہے حضور، آپ جانتے ہیں کہ باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں۔ 3 دنوں سے بچھڑا ہے، اس کی ماں کے حلق سے پانی کا قطرہ بھی نہیں ٹپکا۔ اس کی ممتا کی پیاس بھی بجھانا چاہتا ہوں، اپنے دکھی دل کو قرار بھی دینا چاہتا ہوں۔ حضور نے ضرور جاؤ، لیکن بلانے کا بھی ایک مقصد تھا۔ حضور ارشاد کیجئے نا، کہا جب اپنے بچے کو بچوں میں کھیلتا ہوا دیکھو اسے بیٹا کہہ کے نہیں بلانا۔ حضور میرا بیٹا ہے، اگر بیٹا کہہ کے بلاؤں گا تو حرج ہی کیا ہے؟ فرمایا 3 دنوں سے بچھڑا ہے، تمہیں کیا خبر، تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا۔ جب اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی تو کھیل رہا ہوگا، تو اس کے دل میں بات آئے گی کاش آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے بلاتا۔ کا یہ شوق کو گھر میں جا کے پورا کر لینا، وہاں پہ جو نام رکھا وہ نام لے کے آواز دینا۔ حضور عیدگاہ کی جانب جا رہے تھے نماز پڑھانے کے لیے، راستے کے اندر ایک یتیم بچہ رو رہا تھا۔ کہا بچے آج تو خوشی کا دن ہے، تو کیوں روتا ہے؟ کہا جی خوشی تو ان کے لیے جن کے والدین زندہ ہیں، فلاں موقع پہ میری ماں چلی گئی، فلاں غزوے میں میرا باپ چلا گیا۔ صحابہ منتظر کھڑے ہیں صفے باندھ کے کہ اللہ کے نبی آئے ہمیں نماز عید کی پڑھائیں۔ حضور نے انگلی سے لگایا، گھر لے کے آئے۔ سیدہ فاطمہ سے کہا فاطمہ جو لباس حسنین کو پہنایا ہے وہی لباس اسے بھی پہناؤ، جو کھانا ان کو کھلایا ہے وہی کھانا اسے بھی کھلاؤ۔ اب کھانا کھا لیا، لباس پہن لیا، حضور نے دل جوئی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا بچے کیا تو پسند کرتا ہے فاطمہ تیری باجی لگے، عائشہ تیری ماں لگے اور محمد تیرا باپ لگے؟ اس نے کہا حضور اگر یہ رشتے مجھے مل جائیں تو مجھے کیا چاہیے؟ کہا جا آج کے بعد یہ رشتے تیرے۔ پھر حضور نے ایک انگلی سے حسنین کریمین کو تھاما ہوا ہے اور ایک انگلی سے اس بچے کو پکڑا ہوا اور عیدگاہ کی جانب جا رہے ہیں، اور وہ بچہ حالت زبان سے کہتا ہوگا یار تھا تو یتیم، آج مزہ نہیں آ گیا یتیمی کا، محمد ارنی کی انگلی تھامے جا رہا ہوں۔ تو کہا یہ شوق گھر میں جا کے پورا کر لینا۔ میں اور آپ دیکھیں ہماری زندگیاں لوگوں کے رستے میں آسانیاں پیدا کرتی ہیں یا رکاوٹ پیدا کرتی ہیں؟ اگر تو رکاوٹ پیدا کرتی ہیں تو پھر اندر اترنے کی ضرورت ہے۔ میرا اسلام کہتا ہے تمہارا ہمسایہ بھوکا سو گیا، 40 دن تک تمہاری نماز قبول نہیں کروں۔ وجہ کیا ہے؟ وضو ٹھیک نہیں، نماز ٹھیک نہیں پڑھی، غسل ٹھیک نہیں ہوا، طریقہ ٹھیک نہیں، نیت ٹھیک نہیں۔ کہا میری مخلوق نان شبینہ کو ترس رہی ہو اور تم میری چوکھٹ پہ آ کے سجدے کرو تو پھر مجھے اس کے ضمن میں کہنے دیجئے موضوع پھیلا تو پھیلتا جائے گا۔ ایک بات، ہمسایہ بھوکا سو جائے تو نماز قبول نہیں ہوتی، اور غزہ کے اندر کتنے بھوکے جان دے بیٹھے، اللہ کے حضور چلے گئے ترستے ہوئے پانی کو، اور صاف دریا بہ رہا ہے، پیٹرول کے ذخائر ہمارے پاس ہیں لیکن ایمبولینس کے اندر پیٹرول نہیں کہ وہ زخمی حالت کے اندر مریض کو اسپتال لے کے چلی جائے۔ تو مجھے بتائیے کیا رب کے حضور ہم جواب نہیں دیں گے؟ سر جواب دینا پڑے گا۔ فرمایا جب کسی قوم کے اندر عہد شکنی کا رواج بنتا ہے اللہ ان کو اوپر ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے۔ آج ہمارے جو حکمران ہیں وہ ہمارے بدعمالیوں کی سزا ہے، اور وہ بزدلی، بے غیرتی اور بے حسی کی چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں، اور وہ قیامت سے پہلے اٹھنے والے نہیں، وہ اسی وقت اٹھیں گے۔ میں اور آپ دیکھیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، میں اپنے اندر اتروں، آپ اپنے اندر اتریں۔ ہمارا یہ ذوق ہے نا سینے کے اندر، اگر اللہ ہمیں موقع دے تو ہم ان کی مدد کریں۔ بارڈر پار نہیں جا سکتے، گلی کے اندر تو جا سکتے ہو، ساتھ والی ہمسائیگی میں دیکھ لو، گلی کے اندر دیکھ لو، آپ کو پیاسا ملے گا، آپ کو بھوکا بھی مل جائے گا، آپ کو نانے شبینہ کو ترستا ہوا بھی ملے گا۔ لیکن کسی نے میرے دور کی عکاسی کرتے ہوئے کہا تھا ہم اس صفات دور میں رہ رہے ہیں جہاں پہ یہ ثابت کرنے کے لیے میں بیمار ہوں پہلے مر کے دکھانا پڑتا ہے، پھر بندے مانتے ہیں یہ بیمار ہو کرتا، کہتے ڈرامے کر رہا تھا۔ ہم جب تک اپنا آپ واضح نہ کریں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میں اور آپ
اپنے اندر اتریں، اپنے علاقے کے اندر دیکھیں اور لوگوں کے لیے خوشیاں پیدا کریں۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔